کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا ہے، آپ تیز پھیلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے تھے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا۔ اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی، میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے سے آنے ہی آوازیں سنائی دیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز بھی آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل براواروں کے پیچھے دوڑتے فلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ جو کماندر تھا وہ اور ایک اور آدمی فیض الفاطمی اور ایک پہرے دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھی تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو میں اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے کہا، اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکیوں کو بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندر جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندر کے عہدوں کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کرے اور اسے بتائے کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دے کے اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کرو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی وہ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ فیض الفاطمی نے اپنے تحفظ ضروری تھا لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں سے اس نے کماندر کو اپنے ساتھ رکھا، وہ آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا ہے، وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈہ بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کرے گی۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا ہے۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندر کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بندھ چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تاکہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخری دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرے دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی، اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بھول بھلیوں میں جیسے کمروں میں برآمدوں، گلیوں اور تہ خانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھے۔
باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے بارے میں جاننے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کماندر اور وہ دو آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے دو ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے، دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ پر نوک کی طرح سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گردہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں سرپنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی، طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کئی ہوئی انتریوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی، جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی طالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا کی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے؟ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں